یہ وہ لڑائی ہے جو ایک عورت کی وجہ سے لڑی گئی، جسے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کہا جاتا تھا، اور یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے پورے یونان کو جنگ میں جھونک دیا۔ یونان کی سب سے بڑی فوج ٹرائے کی طرف روانہ ہوئی، ہزاروں جہاز، لاکھوں سپاہی اور بہترین جنگجو۔ یونان کے عظیم جنگجو، ٹرائے کے بہادر سپاہی، سب اس آگ میں جلتے رہے۔ یہ وہ لڑائی ہے جو ایک عورت کی وجہ سے لڑی گئی اور جس نے ہزاروں لوگوں کی تقدیر بدل دی۔ تاریخ میں کئی جنگیں ایسی ہوئی ہیں جو طاقت، سلطنت اور زمین کے لیے لڑی گئی، لیکن ایک لڑائی ایسی بھی تھی جو صرف ایک عورت کے لیے لڑی گئی۔ یہ کہانی ہے ہیلن آف ٹرائے کی، جسے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کہا جاتا تھا، اور یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے اپنی بیوی کو واپس حاصل کرنے کے لیے پورے یونان کو جنگ میں جھونک دیا۔ اسی لڑائی کو تاریخ آج جنگ ٹرائے کے نام سے جانتی ہے۔ ہیلن اسپارٹا کی ملکہ تھی، اور اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ اس کی شادی بادشاہ مینیلاؤس سے سیاسی اتحاد کے تحت ہوئی تھی، لیکن قسمت نے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ ایک دن پیرس نام کا نوجوان شہزادہ، جو ٹرائے کے بادشاہ کا بیٹا تھا، اسپارٹا آیا۔ اس نے ہیلن کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر مبہوت ہو گیا۔ تاریخ کے مطابق ہیلن بھی پیرس کی طرف مائل ہوئی، اسے زبردستی لے جایا گیا۔ تفصیلات مختلف روایات میں مختلف ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، ہیلن اسپارٹا چھوڑ کر ٹرائے پہنچی۔ جب مینیلاؤس کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی چلی گئی ہے، تو یہ صرف ذاتی صدمہ نہیں تھا، بلکہ ایک بادشاہ کی توہین تھی۔ یونان کی قدیم روایت میں اس جرم کا بدلہ لینا لازم تھا۔ مینیلاؤس نے اکیلے لڑنے کے بجائے اپنے بھائی اگمینون کو بلایا، جو یونان کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اگمینون نے اعلان کیا کہ یہ صرف مینیلاؤس کی لڑائی نہیں، بلکہ پورے یونان کی جنگ ہوگی۔ یونان کے مختلف بادشاہ، فوجی اور سردار اکٹھے ہونے لگے۔ ہر ایک کے پاس اپنی فوج تھی، اپنے مفادات تھے، لیکن مقصد ایک تھا، ہیلن کو واپس لانا اور ٹرائے کو شکست دینا۔ یونان کی سب سے بڑی فوج ٹرائے کی طرف روانہ ہوئی، ہزاروں جہاز، لاکھوں سپاہی اور بہترین جنگجو۔ لیکن یہ فوج آسانی سے مقصد حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ ٹرائے ایک مضبوط شہر تھا، اونچی دیواریں، مضبوط دروازے اور بہترین جنگجو۔ ٹرائے کے بادشاہ پریوم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہیلن کو واپس نہیں کرے گا، چاہے اس کے لیے پورا شہر تباہ کیوں نہ ہو۔ 10 سال تک دونوں طرف کے سپاہی مارے جاتے رہے، خاندان برباد ہوتے رہے، اور زمین خون سے رنگی گئی۔ یونان کے عظیم جنگجو، ٹرائے کے بہادر سپاہی، سب اس آگ میں جلتے رہے۔ یہ جنگ اب صرف ایک عورت کے لیے نہیں رہی تھی، بلکہ غرور، انا اور طاقت کی جنگ بن چکی تھی۔ جنگ ٹرائے کے پہلے سالوں میں دونوں طرف کے سپاہی نہایت بہادری سے لڑتے رہے۔ یونان کی فوج نے ہر ممکن حکمت عملی استعمال کی، لیکن ٹرائے کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ ہر حملہ ناکام ہو جاتا۔ دشمن کے سپاہی ہر دن اپنی جان کی بازی لگاتے اور یونانی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتے، لیکن یونان کے جنگجو بھی کم نہ تھے۔ ہر میدان میں وہ ٹرائے کے بہادر سپاہیوں کے ساتھ برابر کے مقابلے میں لڑتے، خون بہاتے اور فتح کے لیے اپنے حوصلے بلند رکھتے۔ ٹرائے کے شہر میں ہر گلی اور ہر دروازہ لڑائی کے نشان سے بھرا ہوا تھا۔ شہر کے نوجوان اور بزرگ، سب نے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ یہاں تک کہ خواتین اور بچے بھی کھلی جگہوں پر دشمن کی فوج کے خلاف سپاہیوں کی مدد کرتے نظر آئے۔ لیکن یونان کی فوج کی تعداد اور منصوبہ بندی بہت بڑی تھی۔ ہر حملہ مزید خطرناک اور مہلک ہوتا گیا۔ ہزاروں سپاہی روزانہ مارے جاتے، خون زمین پر بہتا اور جنگ کی شدت دن بعد دن بڑھتی رہی۔ یونان کے کمانڈروں نے آخرکار ایک منفرد منصوبہ بنایا، ٹرائے کے مضبوط دیواروں کو دھوکے سے فتح کرنا۔ یہ منصوبہ بعد میں دنیا کو مشہور ہوا، جسے آج ہم ٹروجن ہارس کے نام سے جانتے ہیں۔ یونانی فوج نے ایک بہت بڑا لکڑی کا گھوڑا تیار کیا، جس میں بہترین جنگجو چھپ گئے۔ یہ گھوڑا ٹرائے کے سپاہیوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور اسے تحفے کے طور پر خدوں کو خوش کرنے کے لیے سمجھا گیا۔ ٹرائے کے سپاہیوں نے سوچا کہ یہ ایک سادہ تحفہ ہے اور اس کے اندر کوئی خطرہ نہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں یونانی فوج نے گھوڑے کے اندر چھپے سپاہیوں کے ذریعے دروازے کھولے اور پورے شہر میں داخل ہو گئی۔ ایک بار یونانی فوج اندر داخل ہو گئی تو ٹرائے کے سپاہی اور شہری دفاع کرنے کے قابل نہ رہے۔ ہزاروں لوگوں کی جانیں اس رات ضائع ہو گئیں، شہر کی فصیلیں ٹوٹ گئی، اور ٹرائے مکمل طور پر یونانی قبضے میں آ گیا۔
یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں بلکہ حکمت، منصوبہ بندی اور صبر میں بھی ہوتی ہے۔ یونانی فوج نے دشمن کی نفسیات اور منصوبہ بندی کا فائدہ اٹھایا اور ٹرائے کے مضبوط شہر کو فتح کیا، لیکن اس فتح کے بدلے میں ہزاروں انسانوں کی جانیں ضائع ہوئیں، خاندان برباد ہوئے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ واقعہ تاریخی سبق بن گیا۔ جنگ ٹرائے کی 10 سالہ جدوجہد کے بعد یونان کی فوج نے آخرکار شہر کے اندر داخل ہونے کا منصوبہ کامیاب کر لیا۔ ٹرائے کے سپاہی اور شہری، جو پہلے کئی سال تک بہادری سے لڑتے رہے، اب تھک چکے تھے اور دفاع کرنے کے قابل نہ رہے۔ یونانی سپاہیوں نے ٹروجن ہارس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر کے دروازے کھولے اور اچانک پوری فوج اندر داخل ہو گئی۔ اس رات ٹرائے میں خوف اور تباہی کا عالم تھا۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، قلعے جلے، بازار تباہ ہوئے اور خاندان بکھر گئے۔ اس جنگ کا آغاز صرف ایک عورت ہیلن آف ٹرائے کے لیے ہوا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں پورا شہر تباہ ہو گیا اور تاریخ کے صفحات خون سے رنگ گئے۔ مینیلاؤس نے اپنی بیوی واپس حاصل کر لی، لیکن قیمت اتنی بھاری تھی کہ اسے شاید کبھی بھی محسوس نہ ہو سکے۔ ہزاروں سپاہیوں کی جانیں ضائع ہو گئیں اور جو لوگ زندہ بچ گئے وہ اپنی یادوں اور نقصان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی ایک شخص خواہش کے لیے جنگ کے نتائج پوری تہذیب کو ہلا دیتے ہیں۔ یونانیوں کی حکمت، منصوبہ بندی اور صبر نے فتح دلائی، لیکن یہ فتح انسانی زندگیوں کے ناقابل تلافی نقصان کے ساتھ حاصل ہوئی۔ تاریخ میں یہ سبق ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جنگ صرف طاقت اور ہتھیاروں کی نہیں، بلکہ حکمت، منصوبہ بندی اور غیر معمولی قیادت کی بھی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی لڑائی میں عقل، حکمت اور صبر کا کردار اتنا ہی اہم ہے جتنا طاقت اور بہادری۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔